بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. درود پاک کے فضائل جیسے جیسے سنتے جاتے ہیں یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ کون سا پرابلم ہے جس کا سولوشن درود پاک نہیں ہے. یعنی ہر مصیبت کا حل اگر غور کرے تو درود پاک میں نظر آتا ہے. اور ایسے ایسے فضائل، ایسی ایسی برکات احادیث میں ملتی ہے. میں 2 حدیثیں پیش کروں گا اور شاید یہ دونوں پرابلم، یہ دونوں تمنائیں، یہ دونوں آرزویں ہم سب کی ہوں گی، نہ صرف آپ کی ہوں گی بلکہ جو مدنی چینل کے ناظرین اس اجتماع کو بعد میں دیکھیں گے ان کی بھی ہوں گی. یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی کبھی کبھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، ہم رکھ کر بھول جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، ملتی ہے یا یاد ہی نہیں آتا کدھر رکھی ہے. اب آئیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اذا نسیتم شیئا، جب تم میں کوئی چیز بھول جائے یا تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز بھول جائے، فصلوا علیہ، مجھ پر درود بھیجو انشاءاللہ وہ تمہیں یاد آ جائے گی. کتنا آسان فارمولہ. سچی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے ہر مصیبت کے تالے کی جو چابی ہے نا وہ درود پاک ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنے فضائل سننے کے باوجود، مصیبتوں کا حل سننے کے باوجود ہم فضول باتیں تو کرتے ہیں، ہم گپ شپ تو کرتے ہیں، ہم بری باتیں بھی کرتے ہیں. ٹیلی فون پر گھنٹوں بات کرنے کے لیے وقت ہے دوستوں کے ساتھ. آپ کے سندھ میں وہ کہتے ہیں کچہری لگاتے ہیں. اب وہ کچہری میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی ادھر کی، اس کی غیبت، اس کی فلم چڑھائی، اس کی جناب وہ فلاں ملک کا کیا حال ہے، جنگ کون سی ہو رہی ہے. بیٹھ کے باتیں تو ایسی کریں گے جیسے پورے ملک کا نظام ہم نہیں چلانا ہے. وہ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لو. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے. ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ. جو ایک بار الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کہیے الحمدللہ. جو ایک بار اللہ اکبر کہے احادیث کے مفہوم کے مطابق اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ چند سیکنڈز. جنت میں درخت اللہ کی رحمت سے امیدیں لگ گئے. ساری رات کچہری کرو، کتنے درخت لگیں گے جنت میں؟ ارے بلکہ ساری دنیا کی کوئی بندہ دولت لے آئے نا، بڑے بڑے مالدار لوگ ہو سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوں، بڑی ویلتھ ہو آپ کے پاس، بڑی زمینیں ہوں، بڑی گاڑیاں ہوں. میں کہتا ہوں ساری دولت ایک بندہ لے کر آ جائے، خربوں روپے لے کر آ جائے، کہ جنت میں ایک درخت چاہیے. ہے دنیا میں کوئی ایک جنت میں درخت بیچ سکے؟ دیر از نو پاسبلٹی. مگر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ جنت میں کھجور کا درخت لگا دے گا. اور علماء بڑی عشق بھری بات کہتے ہیں کہ جس کے جنت میں اتنے سارے درخت لگے ہوں گے، اپنے درختوں کا پھل کھانے جنت میں بھی تو جائے گا نا. تو اب بندہ جنت میں اپنا سامان، اپنے باغ لگوائے، کیوں فضول باتیں کرے؟ خدا نیت کرے انشاءاللہ کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھتا رہوں گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک روڈ سے گزرے، تھوڑی دیر بعد واپس مڑے، واپس اسی روڈ سے گزرے. لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو آپ گزر گئے تھے پھر واپس آ گئے. فرمایا میں گزر تو گیا تھا مگر گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. میری یہ تمنا ہے میں جس راستے سے گزروں اس راستے پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزروں، وہ زمین، وہ جگہ میرے ذکر الہی کی گواہ ہو جائے. ہمارے بزرگ تو ایسے، اور ہم کیسے؟ ہمارا بس نہیں چلتا. ہمارے اندر ایسے بھی مسلمان موجود ہیں، شرم آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں جس راستے سے گزروں اس راستے کو اپنے گناہ کا گواہ کر لوں. آپ دیکھ لیں ہماری گاڑیوں میں میوزک، ہماری موٹر سائیکل، ارے موٹر سائیکل میں بھی ٹیپ ریکارڈ لگا کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. ایک تو خود گناہ کر رہے ہیں، میں تو موٹر سائیکل ٹریکٹر کے اندر میوزک، اور اتنی بڑی آواز میں میوزک بجائیں گے کہ آس پاس کے لوگ بھی سنیں. میں تو گناہ کر رہا ہوں، تم بھی سنو، گناہگار ہو، اپنے گناہ بھی مجھے دے دو. توبہ توبہ توبہ. ذرا غور کرا میرا وہ کھیتی باڑی کرنے والا، غور کرے میرا کسان بھائی کہ جس زمین پر ہل چلا کر اللہ سے رزق کی تمنا کر رہے ہو، اس زمین کے ہر چپے پر گناہ کر رہے ہو. یہ میوزک بجا کر، یہ گانے بجا کر، ارے ٹیپ سننا ہی ہے تو نعتیں سنو، حمد سنو، اللہ کا ذکر سنو، انشاءاللہ تمہاری کھیتی باڑی میں بھی برکت ہو جائے گی. وہ زمین کا ٹکڑا ٹکڑا
تمہاری عبادت اور ذکر کا گواہ بن جائے گا۔ تو خدا را ہم مسلمان ہیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ زبان رب نے دی ہے نا، انشاءاللہ اس زبان کو اللہ کے ذکر اور اس کے محبوب کے ذکر سے تر رکھیں گے۔ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، زبان اللہ نے دی، دل رب نے دیا، آنکھیں اللہ نے دی، کیوں دی؟ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، کیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب سوچو دل کدھر جا رہا ہے ہمارا، کس کی یاد؟ محبوب کی یاد میں یا دنیا والوں کی یاد میں، بری باتوں کی یاد میں، گندے خیالات؟ اللہ نے دل تو یاد کے لیے، اپنی یاد کے لیے بنایا، آنکھیں محبوب کے دیدار کے لیے بنائیں، اور ان آنکھوں سے کیا گندی چیزیں دیکھ رہے ہو؟ یہ زبان اپنے ذکر اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے عطا کی، اور اس زبان سے صبح و شام کیا کر رہے؟ آؤ نیت کریں، جس نے دی ہیں یہ چیزیں اسی کی انشاءاللہ عبادت میں ان اعضاء کو ہم یوز کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اچھا دنیا کا بھی دستور ہے نا، مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی امپلائی کو، کسی نوکری کرنے والے کو اسکوٹر دے دیں کہ یہ اسکوٹر لو، صبح سے شام یہ کام کرنا ہے، فلاں فلاں جگہ جانا پھر آنا، پیسے لے کر آنا یا بل پہنچا کے آنا۔ سپلائر ہوتے ہیں لوگ، اسکوٹر دیتے ہیں، گاڑی دیتے ہیں، سائیکل دیتے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن آپ کا وہ بندہ وہ کام ہی نہ کرے جو آپ نے دیا، آپ کیا کریں گے؟ بھائی اسکوٹر واپس کرو، اس لیے تھوڑی دی تھی، جو کام کے لیے دی وہ تو کر ہی نہیں رہے۔ دنیا میں آپ جس کو جس کام کے لیے وہ چیز دے وہ نہ کرے، آپ واپس لے لیتے ہو۔ اللہ کی رحمت دیکھو، ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں تو اندھا نہیں کرتا، زبان غلط بیانی کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام کرتی ہے، وہ گونگا نہیں کرتا۔ ہونا تو یہ چاہیے میرا ہاتھ حرام کی طرف بڑھتا، وہ ہاتھ واپس لے لیتا، پیر مجھے برے کاموں کی طرف لے جاتا، وہ پیر چھین لیتا، وہ واپس نہیں لے رہا۔ مگر ایک دن ہوگا جس دن مجھے اور آپ کو ایک ایک نعمت کا جواب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن کہتا ہے اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جواب ہے آپ کے پاس، جواب ہے میرے پاس۔ سوچے ہم سب کہ آنکھوں کا جواب کیا دوں گا، زبان کا جواب کیا دوں گا، ہاتھ کا جواب کیا دوں گا، اللہ نے چہرہ دیا اس چہرے کا جواب کیا دوں گا، پیر سلامت دیے لنگڑا نہیں بنایا تو ان پیروں کا جواب کیا دوں گا۔ آج دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں مجھ سے اور آپ سے، مگر اس دن پوچھا جائے گا۔ تیاری کرو اس دن کی اور استعمال کرو رب کی دی ہوئی چیزوں کا صحیح طریقے سے۔ انشاءاللہ اب نیت کرتے ہیں اس زبان سے فقط اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر زیادہ سے زیادہ کروں گا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی زبان سے جو آج میرا موضوع بھی ہے، ایک بہت غلط کام، ایک بہت برا کام آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسا جرم ہے، یہ ایک ایسی خطا ہے جو صرف اسلام میں ہی بری نہیں سمجھی جاتی، بلکہ دنیا کا ہر مذہب اسے برا سمجھتا ہے۔ ایسا کون سا کام ہے جو ہر مذہب، ہر قوم، ہر کلچر میں برا سمجھا جاتا ہے؟ بتاؤں گا، پہلے 2 واقعات سنیے۔ ان واقعات سے یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ میری مراد وہ کون سی برائی ہے جس کے خلاف ہم سب نے جنگ بھی لڑنی ہے اور اپنے اندر سے اس برائی کو دور بھی کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس بہت سارے بچے جمع ہو جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتاتے تھے، اللہ کے نبی تھے، دلوں کے حال جانتے تھے، اب بتاتے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے اور تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچوں کو پہلے ہی بتا دیتے کہ تمہارے گھر میں یہ پکا ہے اور گھر والوں نے اتنا کھا لیا ہے اور تمہارے لیے یہ بچا کے رکھا ہے،
اب بچے گھر جاتے اور جا کر گھر والوں کو کہتے وہ چیز بتاؤ کہاں ہے. گھر والے وہ چیز دے تو دیتے مگر کہتے تمہیں پتا کدھر سے چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا پکایا کیا چھپایا. بچے آ کے بتا دیتے وہ کدھر ہے چیز نکال کے دو. بچے کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں سب بتا دیتے. اب لوگوں نے اپنے بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکنا شروع کر دیا کہ ان کو ادھر نہیں بھیجنا, اور کہا کہ معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں, ان کے پاس نہ بیٹھو. اب ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا کہ یہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس نہ جائے. یہ واقعہ تفسیر خزائن العرفان میں موجود ہے, یعنی قرآن کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود. غور سے سنیں, بچے بالخصوص سنیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے ہوئے نکلے کہ بچے کدھر گئے, آج آئے نہیں. تو جب بچوں کے والدین کے پاس گئے اور کہا کہ بچے کہاں ہیں, تو کہا وہ یہاں نہیں ہیں. تو کہا اس مکان میں کون ہے, یہ مکان بند ہے, اس مکان میں کون ہے. تو ان کے والدین یا ان لوگوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا یہ بچے نہیں ہیں, یہ تو سور ہیں, اس مکان میں بچے نہیں ہیں, اس میں تو سور ہیں. فرمایا ایسا ہی ہوگا, اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ایسا ہی ہوگا. اب جو دروازہ کھولا تو اس کمرے میں سارے کے سارے سور ہی ہو گئے تھے. یہاں میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ بعض اوقات ایسی بڑی عجیب بات ہے, ہمارے یہاں کچھ باتیں وہ مشہور ہیں جو شرعن جس کی کوئی حقیقت نہیں, کہ سور نہیں بولنا چاہیے, اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. حالانکہ قرآن میں خنزیر کا ذکر ہے. گالی نہیں دینی چاہیے, یہ ہم سب کو پتا ہے حرام ہے, اس پر کوئی بات نہیں کرتا, ساری گالیاں نکال رہے ہوتے, سور کیوں بول دیا, ناراض ہو جاتے ہیں. تو بھائی گالی نہ نکالو, بے حیائی کی بات نہ کرو, کسی کا دل نہ توڑو, غیبت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. جس کو قرآن و حدیث نے حرام اور ناجائز قرار دیا, جس کی کوئی حقیقت نہیں, وہ سارے بولی جا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کلیریفائی کر دوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو مولانا صاحب نے بھی سور بول دیا ہے, زبان ناپاک ہو گئی. تو قرآن میں خنزیر کا ذکر ہے اور میں نے تفسیر قرآن پڑھ کر سنائی ہے. تو ایک تو یہ کلیریفائی ہو گئی بات. دوسری بات جس واقعے سے پتہ چلتی ہے, دو باتیں. ایک تو اللہ کے نبی, دیکھیں قرآنی واقعہ نا, تفسیر میں واقعہ موجود, قرآن سے استنباط کیا علماء نے کہ اللہ کے نبیوں کو غیب کا علم اللہ نے عطا فرمایا, وہ بتا دیتے تھے. اور دوسری بات کہ جھوٹ بولا ان لوگوں نے تو اس کی سزا کیا ملی کہ وہ سارے کے سارے بچے جو تھے وہ سور بن گئے. ایک اور واقعہ, حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے, راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا. اتنے میں ایک چرواہا جو بکریاں چراتا ہے وہ بھی آپ کے پاس آ گیا. آپ نے فرمایا آئیے بیٹھے ہمارے ساتھ, دسترخوان سے کچھ لے لیجئے. تو عرض کی میرا روزہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اتنی سخت گرمی کے دن تم نے روزہ رکھا جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی, یعنی ان کا بدلہ ادا کر لوں. اتنا نیک آدمی, اس کو اپنے گناہوں کی یاد تھی اور اس کے لیے وہ یہ چاہتا تھا. اب آپ نے کیا کہا, اس کی پرہیزگاری کا امتحان لیتے ہوئے آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہم کو بیچو گے, ہم اس کی قیمت بھی ادا کر دیں گے اور گوشت بھی تمہیں دے دیں گے, یعنی خرید کر پیسے دیں گے اور گوشت بھی بعد میں تمہیں ہی دے دیں گے تاکہ تم افطار کر سکو. آپ نے ٹیسٹ لینا تھا اس کا. تو وہ کیا کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میرے مالک کی ہیں. تو آپ نے آزمانے کے لیے کہا کہ کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا, مالک کو بہانہ بنا دینا, تمہیں تو پیسے بھی مل جائیں گے, گوشت بھی مل جائے گا, مالک تو یہاں نہیں ہے نا, دیکھنے والا تو کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ. تو وہ کیا کہتا ہے, تو غلام نے کہا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر میں یہ کہہ دوں گا تو اللہ کہاں ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ تو میری پکڑ فرمائے گا. جب آپ مدینے تشریف لائے حضرت عبداللہ ابن عمر, تو اس کے مالک سے, اس بندے کے مالک سے رابطہ کیا, اس سے غلام بھی خرید لیا, ساری بکریاں بھی خرید لی, پھر چرواہے کو آزاد کیا اور ساری بکریاں بھی اس کو تحفے میں دے دی. ایسا نیک آدمی, اتنا شاندار ایٹیٹیوڈ, مالک نہیں دیکھ رہا مگر اس شخص کو یہ خوف تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پتا کیا چلا, سچ بولنے والا,
دھوکہ نہ دینے والا، ایک بکری ملتی نا، دھوکہ دیتا تو سچ بولا، خوف خدا کیا، خود بھی آزاد ہو گیا، پورا ریوڑی اسے مل گیا۔ سچ کو آنچ نہیں ہے، سچ میں برکت ہے، اور جھوٹ بولنے والا بظاہر تھوڑی دیر کے لیے کچھ خوش ہو جاتا ہوگا، مگر آخرت میں بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وہ برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بالکل گھر کر چکی ہے۔ تو جھوٹ اور سچ کا معاملہ ویسا ہو گیا ہے کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے یار کبھی کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کوئی سچ بولتا ہے، ورنہ جھوٹ ہی چل رہا ہے۔ کبھی کبھی 2-4 جملے سچ کے سننے کو مل جاتے ہیں، ورنہ اکثر گفتگو اب لوگوں کی جھوٹ پر مبنی ہو گئی ہے۔ مذاق کے لیے جھوٹ، تفریح کے لیے جھوٹ، ایسے ہی جھوٹ، کوئی مقصد نہیں پھر بھی جھوٹ۔ کدھر سے آ رہا ہو غلطی بتائیں گے، ادھر سے آ رہا ہوں، کیوں؟ کوئی نہیں، بس جھوٹ بولنا ہے، مزہ آتا ہے جھوٹ بولنے۔ ذرا سوچو، اے مزے کے لیے جھوٹ بولنے والو، اے تفریح کے لیے جھوٹ بولنے والو، اے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والو، اے اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولنے والو، اے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے والو، سنو، یہ کوئی نرم بات نہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں جو تمہارے منہ میں آئے تم بولتے جاؤ۔ سنو، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا تھا، دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور، یعنی لوہے کی ایسی سلاخ ہوتی ہے جس کا اگلا رخ مڑا ہوا ہوتا ہے، آگے کی طرف یو ٹرن بنا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں ڈال کر گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈالتا، اس کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا۔ آقا فرماتے ہیں اتنے میں پہلا والا جبڑا واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جاتا، پھر وہ شخص یہی کرتا رہا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا معاملہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سچ بولنا ہے یا جھوٹ میں مزے لینے ہیں۔ آج لے لو مزے، کل ایسا نہ ہو کہ زنبور ہو اور ہمارے یہ نازک جبڑے ہوں۔ کبھی اپنے ہونٹوں کو کھینچ کر دیکھو، کئی لوگوں کو ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا موقع ملا ہوگا، جب ڈینٹسٹ منہ ذرا جبڑا زیادہ کھولتا ہے نا، چیخ نکل جاتی ہے۔ کتنے دنوں تک جبڑے میں درد ہوتا ہے جن لوگوں کے منہ کے ساتھ کوئی آپریشن یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو جس میں تھوڑی دیر کے لیے جبڑا کھولا گیا ہو، یہ بانچیں پھٹ جاتی ہیں، انسان کا جبڑا تکلیف میں آ جاتا ہے، اتنا نازک ہے ہم لوگ۔ اور یہ میں نے آپ کو اپنی بات نہیں سنائی، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس آقا کی حدیث سنائی ہے کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کا یہ انجام ہوگا۔ اے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا۔ دنیا میں عزت رکھنے والو، اے حسین چہرے والو، اے اپنے چہروں پر طرح طرح کی کریمیں لگانے والو، سنو، جہنم میں جھوٹ بولنے والا کتے کی شکل میں بدل جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔ اب یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی، جس کی غیبت کرنی ہے غیبت کرو، جس کی برائی کرنی ہے برائی کرو۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں میں غیبت نہیں کرتا، جو سچ بات ہے وہ کرتا ہوں۔ تو آئیے میں آپ کو غیبت کی تعریف سمجھا دوں۔ غیبت جو ہے نا وہ ہوتی ہی سچ بات ہے۔ جی ہاں، اگر کسی میں کوئی برائی ہے یا آپ کسی کی کوئی برائی بیان کر رہے ہیں جو اس میں موجود ہے اس کی پیٹھ پیچھے، تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر میں اس میں برائی ہے ہی نہیں تو پھر یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میں سچ بول رہا ہوں، میں کدھر غلط بول رہا ہوں؟ تو غیبت ہوتی ہی سچی ہے، لیکن یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یقیناً اس کی کچھ جائز صورتیں ہیں، وہ الگ تفصیل ہے، میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ زبان اس لیے نہیں دی رب نے کہ اس سے جھوٹ بولا جائے۔ جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہے، اور بات بات پر جھوٹ عام ہو چکا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کسی سے بولو یار دیر کیوں ہو گئی؟ بس وہ ٹریفک بڑا جام تھا، گاڑی نہیں ملی، حالانکہ خود ہی گھر سے دیر سے نکلے ہوں گے۔ یہ نوکری کرنے والے جتنے ہوتے ہیں، اسکول جانے والے جتنے ہوتے ہیں، کبھی نانی بیمار کر دیتے ہیں، کبھی دادی بیمار کر دیتے ہیں، کبھی جناب اپنی طبیعت خراب کر دیتے ہیں، کیوں لیٹ اس لیے ہو گیا تھا۔ یہ بچے بھی جامعہ کے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہوں، طبیعت خراب تھی اس لیے نہیں آیا، فلاں کا انتقال ہو گیا،
اچھا جھوٹ جو ہے نا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اتنی پرابلم ہے، جھوٹ جو ہے نا، جھوٹا شخص بے چین رہے گا، سچا مطمئن رہے گا، سچ کا اپنا نور ہے، سچ کی اپنی برکت ہے جو سچ بولنے والے کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا ایک ایسا جھوٹ داغ ہے کہ انسان کا چہرہ بدنما کر دیتا ہے اور اس کو مضطرب اور بے چین رکھتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ کسی شخص کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے، ٹھیک ہے جناب، کوئی کہ کدھر رہتے ہو، وہ رہتا ہو جیکب آباد، اتار آباد میں، کیا گمبٹ میں رہتا ہوں، بتانا نہیں ہے نا میں اتار آباد میں رہتا ہوں، اچھا بھائی، اب اس کو زندگی بھر یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں بھائی کو گمبٹ کا پتہ بتایا تھا۔ اچھا نوکری کدھر کرتے ہو؟ نوکری شکارپور میں کرتا ہوں، پتہ چلا نوکری کرتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ نوکری شکارپور کی بتائی تھی۔ اچھا گھر کدھر ہے بھائی تمہارا؟ تو گھر تو میرا جو ہے نا جناب وہ سکھر میں ہے، وہ بڑی اچھی والی کالونی میں، وہ پتہ چلا اتار آباد جیکب آباد کسی جھوپڑی میں رہتا ہے۔ اب 3 جھوٹ بول دی ایک بندے کو، نوکری الگ جگہ بتائی، رہنے والا کدھر کا وہ الگ بتایا، گھر کہیں اور کا بتایا۔ اب مثال کے طور پہ اس شخص نے 3 مہینے بعد پوچھ لیا بھائی آج کل کہاں نوکری کر رہے ہو؟ اب اس کو یاد کرنا پڑے گا یار اس کو کیا بتایا تھا پہلے، کیونکہ اب جھوٹ بول کر یاد رکھنا پڑے گا نا۔ سچ بولنے والے کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، نیند میں اٹھا کے پوچھو کدھر رہتے ہو، وہی بتائے گا جدھر رہتا ہے، کیا کام کرتے ہو، وہی بتائے گا جو کام کرتا ہے۔ تو جھوٹا جو شخص ہوتا ہے نا وہ اس لیے بھی ٹینشن میں رہتا ہے، اس کو اپنا جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اب کسی نوکری والے نے ایک جگہ پر اپنے صاحب کو بول دیا بھائی چھٹی 3 دن بعد آ رہے ہو، کیوں چھٹی کی؟ تو صاحب نانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے آفس میں نانی مار دی ہے، اب اگلی باری میں نانی کو بیمار نہیں کر سکتا کیونکہ جھوٹ بول دیا تھا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، پکڑا بھی جاتا ہے بعد میں وہ کہ بھائی پہلے تم نے انتقال کروا دیا، آج تم کہہ رہے ہاسپٹل میں، تو مردے ہاسپٹل میں علاج کرانے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ جھوٹا شخص ہوتا ہے جو پریشان رہتا ہے، سچ بولنے کو والے کو کوئی ٹینشن نہیں۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا یہ سچ جو ہے نا یہ ہر مذہب ہر قوم میں اچھائی مانی جاتی ہے اور ہر مذہب اور ہر قوم میں جھوٹ برائی مانی جاتی ہے۔ اور قرآن سچوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ قرآن فرما رہا ہے دوستی بھی رکھنی ہے، سچوں کے ساتھ رکھنی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے سچوں کے ساتھ رہو، انشاءاللہ یہ سچوں کے ساتھ رہنا تمہیں کامیاب کر دے گا۔ مگر آج ہمیں اچھا بھی وہی لگتا ہے جو ذرا لطیفے سنائے، جو ذرا کہانیاں سنائے، جھوٹی جھوٹی باتیں سنائے۔ ارے کیوں اس کے ساتھ رہتے ہو جو رب کا ناپسندیدہ بندہ ہے؟ میری نیچے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کے نزدیک صدیق لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حدیث پاک کا اگلا جز ہے جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، سوچے جو مذاق کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جو تفریح کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تھوڑا سا مال بک جائے اس لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا گیا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں خدا را صرف سچ بولیے، سچ بولنے والے رب کو پسند ہیں، جھوٹا اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے اور لرز جائیے، میرے آقا نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے حکم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فرشتوں پر اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا جاتا ہے اور زمین والوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن مسعود کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سوچو یار
جس کا دل ہی سیاہ ہو گیا، جھوٹ بول بول کر سچ بولتا ہی نہیں ہے، ایسے شخص کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہو۔ اس کو اتنا ایزی نہ لیں، اس کو اتنا نارمل نہ لیں کہ یار کوئی بات نہیں، میں تو ایسی تفریح میں جھوٹ بولتا ہوں، میں تو ایسی جناب اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہوں، دوستوں کو خوش کرتے ہوئے رب کو ناراض کر دیا۔ ایسا نہ کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندہ رہیے۔ سنو، جھوٹ بولنے والا کتنا بد نصیب ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، ایک جھوٹ بولو فرشتہ دور ہو گیا۔ نہ جانے کتنے جھوٹ بول کر ہم نے کیسی بو اپنے منہ میں پیدا کر لی ہوگی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ میں اور آپ یقیناً یہ سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں کہے تو منافق ہو، کتنا برا لگے گا، بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ مگر میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے منافق کی 4 علامتیں بتانے جا رہا ہوں۔ چیک کر لیجئے، جتنے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں کہ کہیں میرے اندر یہ علامت موجود تو نہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ اگر یہ 4 باتیں کسی میں ہوں وہ پکا منافق ہوگا، اور جن میں ان میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اب غور سے یہ 4 عادتیں سن لیجئے، اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ عادت ہو، اگر ہے تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یہ توبہ کر کے جانا کہ اپنے اندر سے یہ عادت کو نکال باہر کروں گا۔ پہلی عادت، میرے آقا فرماتے ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ غور کیجئے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور رکھوانے والا بھول گیا، بندہ کہتا ہے لینے کوئی آ ہی نہیں رہا، اب تو میری ہو گئی۔ نہیں، آپ کو اسے پہنچانی ہوگی۔ اگر وہ نہیں آ رہا، نہیں مل رہا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثاء کو ڈھونڈ کر پہنچائیں۔ قیامت کو کیسے جواب دیں گے؟ امانت جب بھی رکھوائی جائے وہ پوری ادا کیجیے، خیانت نہ کیجیے۔ دوسری بات، آقا فرماتے ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ خدارا چھوڑ دیجیے اس عادت کو، نہ بولیں جھوٹ۔ آپ کہیں گے جناب میرا مال نہیں بکے گا، میری بزنس کم ہو جائے گا۔ ارے ہمارے یہاں تو جھوٹ بول کر ہی مال بیچنا پڑتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میری خرید ہی اتنے کی ہے۔ بڑے لطیفے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہوں گے۔ کوئی چیز خریدنے جائیں کہ بھائی یہ کتنے کی ہے؟ بھائی 700 روپے کی ہے۔ ہم کہتے ہیں 400 کی دے دو، کہتا نہیں میری تو خرید ہی 600 کی ہے، میں دے ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی بحث کرتے تو 450 میں دے دیتا ہے۔ اب بندہ پوچھے خرید 700 کی تھی، 600 کی تھی، 450 کی کیسے دے دی؟ اتنا جھوٹ، خواہ جھوٹ۔ آپ کہہ دیں بھائی میں نے دینی 600 کی، اس سے کم نہیں دے سکتا۔ یہ کیوں بولتے میری خرید اتنے کی ہے؟ فلاں میڈ ان کمپنی ہوتی ہے، فلاں میڈ ان کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اتنا جھوٹ ہو گیا ہمارے کاروبار میں، اتنی ملاوٹ ہو گئی، ہمیں شرم نہیں آتی۔ کبھی کبھی سنتے تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ دوائیوں میں ملاوٹ۔ آپ سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان لوگوں کو مرنا نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا، چند سکوں کے لیے جن دوائیوں سے جان بچائی جاتی ہے اس میں بھی ملاوٹ، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ، بچے کھا کر بیمار ہو جائیں اور تم کہو مجھے تھوڑے پیسے مل جائیں۔ مجھے بھی پچھلے دنوں کسی نے بتایا، ایک اسکینڈل پکڑا گیا، ایک چھاپا مارا گیا، پتا چلا جو خون دیا جاتا ہے اب انسان کو، بلڈ دیا جاتا ہے، اس بلڈ میں بھی ملاوٹ کی گئی۔ چند پیسوں کے لیے بندہ مار دیا۔ سوچو میرے میٹھے اسلامی، یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ صرف کاروبار چمکانے کے لیے۔ ارے یہ کبھی نہ سوچو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا بزنس نہیں چلے گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا تو مجھے رسک کم ہو جائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اے عطار آباد میں رہنے والے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اللہ کو ناراض کر کے روزی کما رہا ہے، اس کو روزی مل رہی ہے، ارے کیا وہ سچ بولے گا تو وہ روزی دینے والا روزی کے دروازے بند کر دے گا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ارے آپ اللہ کی بارگاہ میں اچھے تو بنو، آپ سچے تو بنو، وہ اللہ غیب کے خزانوں سے اور عطا فرمائے، تمہارے رزق میں برکت عطا کر دے گا۔ کبھی جھوٹ سے برکت نہیں ملتی۔ تو آج ایک نیت کر کے کھڑے ہونا ہے۔ میں نے 2 علامتیں بتا دی ہیں، ابھی 2 اور باقی ہیں، کہ جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ آج کے بعد کبھی بھی کسی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ دوسری بات آقا نے فرمائی، منافق کی علامت، فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، انشاءاللہ
ہم کبھی بھی بات کرنے میں جھوٹ کو شامل نہیں کریں گے۔ تیسری بات میرے آقا فرماتے ہیں جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ اتنا عام ہو گیا یہ بھی، بلکہ ایک بڑا عجیب جملہ عام ہو گیا ہے، پتہ نہیں کدھر سے یہ مقولہ آ گیا ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ توبہ توبہ توبہ، مسلمان ایسا سوچے گا؟ ارے اس آقا کا میں اور آپ غلام ہیں، میرے آقا کیسے وعدے کے پابند۔ ایک بار ابو الحمسا کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سودا کیا، کوئی ڈیل کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ادھر ہی کھڑے رہیں، میں پیسے لے کر آتا ہوں، یا اس کا جو بھی سمن تھا میں لے کر آتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں ادھر ہی کھڑا ہوں، آپ آ جائیں۔ اس شخص کہتا ہے میں گھر جا کر بھول گیا، 3 دن گزر گئے، 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، مجھے پیسے دینے جانا تھا۔ وہ 3 دن بعد جب اس مقام پر پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے ہیں آفٹر 3 days، اور لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا نوجوان تیری وجہ سے میں مشقت میں پڑ گیا۔ 3 دن کھڑے رہے میرے آقا وعدہ نبھانے، اور ہم کسی وعدے کو پورا ہی نہ کریں، بس کل تمہارا کام ہو جائے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرسوں ہو جائے گا، ارے 15 دن بعد تمہارا کام پکا ہو گیا، فکر ہی نہ کرو۔ اور جو کہتا ہے فکر نہ کرو، بندے کو اس کی زیادہ فکر کرنی پڑتی ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا، یعنی نیت ہی نہیں ہوتی وعدہ پورا کرنے کی۔ کسی کو پیسے چاہیے ہو، قرضہ چاہیے ہو، پہلے اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، پیسے لے لے بس جناب 15-20 دن 1 مہینے میں پکے واپس کر دوں گا۔ اب پیسے لے لیے، اب جس نے دیے وہ چکر لگاتا رہے گا، اور اس نے پرخانا ہے، لمبا کرنا ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ منافق کی علامت فرمائی میرے آقا نے کہ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، دھوکہ دے۔ اور چوتھی علامت، یہ بھی بہت بری علامت ہے، اور وہ علامت کیا ہے؟ فرمایا جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج جھگڑے کے اندر جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آج اچھا خاصا نیک نمازی داڑھی والا بڑا شریف نظر آنے والا، جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، باپ رے باپ، بندہ بولے یہ وہی آدمی تھا نماز پڑھنے والا داڑھی والا، اس کی آستینیں چڑھی گئی، منہ لال، وہ گالیاں نکل رہی منہ سے، بندہ بولے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ پتہ نہیں کدھر سے بٹن لے کر آ گئے ہیں، یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش نظر آتا ہے تو آپ بدماش ہو جاتے ہیں؟ تو بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش شریف بنے گا نا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا کہ بدماش کے ساتھ ہم بدماش ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدماش سامنے آتے، ظالم سامنے آتے، گالیاں دیتے، میرے آقا انہیں دعائیں عطا فرماتے، پتھر کھاتے، میرے آقا انہیں دعائیں عطا فرماتے۔ یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا کہ آپ کے ساتھ کوئی مس بہیو کرے تو آپ بھی جناب لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں؟ آج جاؤ جیلوں کے اندر، سب سے بڑے جو مجرم، جتنے میجورٹی مجرم ہیں، ان کی اگر تھوڑا سا انٹرویو لیں تو پتا چلتا ہے پہلے سٹیج پر اگر وہ غصے پہ قابو پا لیتے تو آج جیل میں نہ ہوتے، مگر آج غصے کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا، کسی کو زخمی کر دیا، اپنی بیوی کو مار دیا، ماں باپ کو مار دیا، طلاق دے دی، دوستوں کو تباہ کر دیا، وجہ غصہ۔ ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر جھگڑا ہو بھی جائے، کوئی آپ سے مس ایٹیٹیوڈ کر بھی دیتا ہے تو عفو اور درگزر اسلام سکھاتا ہے۔ چونکہ میں اتار آباد میں بیان کر رہا ہوں، قریب کے ہو سکتا ہے کہ گاؤں گوچ کے لوگ بھی ہوں، انٹیریئر کے اندر بالخصوص آپ لوگوں کے یہاں بہت زیادہ ریونج پایا جاتا ہے، بدلہ نہیں چھوڑیں گے، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، اس نے ہمارے خاندان کے بندے کو مارا تھا، اب زندگی بھر یہ تمنا ہے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس نے ہمارے ساتھ مس بہیو کیا تھا، اب میں نے دشمنی کا بدلہ چکانا ہے۔ ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں سنو، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے۔ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، بخاری شریف کی حدیث ہے، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اصل پہلوانی یہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے برا بھلا کہا، آسان کیا ہے؟ وہ فوراً گالی کا جواب گالی سے دے دو یا صبر کرو؟ جواب دینا آسان ہے، صبر کرنا مشکل ہے۔ تو پہلوانی تو یہ ہے کہ اپنے آپ پر قابو رکھو۔ بندہ کہتا جواب نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو خوش کر لو یا اللہ کو خوش کر لو۔ ارے اللہ کو معاف کرنے والا کتنا پسند آتا ہے۔ خدا را دشمنیاں ختم کر لو، اس لیے نہ جیو کہ ہم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے،
ارے معاف کرنے کی عادت ڈالو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں جو غصہ پی جائے حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا, بڑا پاورفل, بڑا اثر و رسوخ والا, آپ اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. آپ نے کہا جا میں نے معاف کیا, تو کیا معاف کیا آپ نے؟ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے اس کا. حدیث پاک کا یہ جو جز ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ حالانکہ وہ غصے کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. کمزور آدمی ہے آپ کے سامنے, آپ چاہیں اسے مار سکتے ہیں, آپ چاہیں اسے ریونج لے سکتے ہیں, بدلہ لے سکتے ہیں. میرے آقا فرماتے جو اس وقت اپنے غصے پر قابو رکھے گا, پی جائے گا, اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا. یہ ہے انعام. سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سخت کلامی کی. امام غزالی کیمیائے سعادت میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے سخت کلامی کی, آپ نے سر جھکا لیا, مس بہیو کیا, آپ نے سر جھکا لیا. اور کیا فرمایا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مجھے تکبر اور غرور میں مبتلا کر دے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور بروز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو؟ مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا. خاموش ہو گئے. یعنی اینڈ آف دا ڈے میں ہی پھنسوں گا, غصہ آئے گا, تمہیں ظلم کروں گا, پھر تم قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لو گے. میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. آپ خاموش ہو گئے. اسی طرح سیدنا سلمان فارسی کتنے بڑے صحابی ہیں, کسی شخص نے ان کو گالی دی. گالی سنی تو کیا کہتے ہیں, اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی بدتر. تم نے مجھے برا کہا نا, اگر میں گناہگار ہوں, گناہوں کا پلہ بھاری ہے, تو جو تو نے کہا میں اس سے بھی زیادہ بدتر ہوں. اور اگر میرا وہ پلہ ہلکا ہے اور میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو تمہاری گالی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں نیک ہوں, بخشا ہوا ہوں, تو دیتا رہے گالی, میرا کیا جاتا ہے. اور اگر میں گناہگار ہوں تو جو تو نے کہا وہ تو بہت تھوڑا ہے, میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں. کیا نیچر تھی ان کی, کیا انداز تھا اپنے آپ کو سمجھانے کا. اور ہم ہیں کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اے عاشقان صدیق اکبر سنو. ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے گالی دی. آپ نے ارشاد فرمایا میرے تو اس طرح کے اور بھی عیوب ہیں. خلیفہ اکبر, امیر المومنین, قطعی جنتی, کیا کہتے ہیں, جس میں گالی دی اسی سے کہہ رہے ہیں میرے تو اس طرح کے اور بھی عیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھے. لڑتے نہیں تھے, صبر کرتے تھے, اور آج ہم ہیں کہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے گھر ٹوٹ گئے, ہمارے شہر تباہ ہو گئے, ہمارے جناب محبتیں ختم ہو گئیں. ارے اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. میں آپ کو ایک روایت سناؤں. ایک بار ایک صحابی حضرت ابو مسعود انصاری صحابی رسول ہیں, فرماتے میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا. آج یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نوکر کی غلطی پر مارتے ہیں اسے. یہ خاص طور پہ گاؤں میں, کسانوں میں بڑا یہ ظلم ہوتا ہے کہ جناب اگر کوئی غریب آدمی کوئی ہاری غلطی کر دے اس پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے. دیکھو آج وہ غریب تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا, مگر ایک دن ہوگا مظلوم کا ہاتھ ہوگا, ظالم کا گریبان ہوگا. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں اپنے ملازم کی پٹائی کر رہا تھا, میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی, اے ابو مسعود تمہیں علم ہونا چاہیے, تم اس پر جتنی قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے. آج تم کسی پر قدرت رکھتے ہو, اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. کہتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. صحابی کہتے ہیں جو آواز آ رہی تھی اس طرف جب مڑ کر دیکھا تو دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ آقا فرما رہے تھے. کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہوا حر لوجہ اللہ, یا رسول اللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. معافی مانگی, آقا میں سے آزاد کرتا ہوں. سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہیں دوزخ کی آگ جلاتی, یا فرمایا تمہیں دوزخ کی آگ چھوتی. اے ظلم کرنے والو, اے غریب لوگوں کو دبانے والو, اے غصے پر ناقابو پاتے ہوئے لوگوں پر غصہ نافذ کرنے والو, یہ شریعت نہیں سکھاتی, یہ اسلام نہیں سکھاتا. معاف کرنے والے بنو. ایک روایت میں آتا ہے, بڑی بڑی لرزہ دینے والی روایت ہے جس کا مفہوم ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تم زمین والوں پر رحم کرو,
وہ آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے گا. ذرا غور کرو, آج ہم معاف نہیں کرتے. میں نہیں چھوڑوں گا, میں اس سے بات نہیں کروں گا, میں اس کو اپنے گھر نہیں بلاؤں گا, میں اس سے رشتہ داری نہیں کروں گا, کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑوں گا. آج معاف ہم نہیں کر رہے, اور کل اگر مجھے معاف نہ کیا گیا اس دن کیا کریں گے؟ آج جو رحم نہیں کرتے وہ سوچیں کل اگر مجھ گناہگار پر میرے رب نے رحم نہ کیا میرا کیا بنے گا. چھوڑ دو یہ عادتیں. آقا کے غلام ہو, میرے آقا دشمنوں کو معاف فرمایا. میرے آقا نے فتح مکہ کے دن میرے آقا کے سامنے جانی دشمن تھے, میرے آقا نے ان جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. صحابہ کرام کو شہید کرنے والوں کو معاف کر دیا. مگر آج ہم ہیں کہ چھوٹی خطا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے, جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے عذاب روک لے گا. روک لو غصہ, ہم عذاب نہیں سہ سکتے. آج میں کسی پر اپنا غصہ اتار دوں اور کل مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ بندے نے میرے ایک غلطی کی تھی, تو نے اس سے بدلا لیا. ہاں, آج میں تیری ایک ایک غلطی پر تجھے عذاب دوں گا. کدھر سے جواب بنے گا, کدھر سے حساب بنے گا؟ یہ حدیث سنو, آقا کہتے جو اپنے غصے کو روک لے گا رب اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھ لو. چھوڑ دو یہ دشمنیاں, ختم کر دو یہ دشمنیاں, کر دو اللہ کے بندوں کو معاف. وہ رب کے بندے ہیں, کیوں خاندان برباد کر رہے ہو, کیوں قبیلے برباد کر رہے ہو؟ ارے آقا کے امتیوں معاف کرو ایک دوسرے کو, پھر دیکھو وہ رب کیسی عطائیں فرمائے گا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی. سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت میں حساب آسان ہو, ہم سے پوچھ گچھ نہ ہو, ورنہ جواب دینے کو کچھ نہیں ہمارے پاس. میرے آقا دلاسا دے رہے ہیں, فرماتے جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہو, 3 باتیں اپنا لو. فرمائے نمبر 1, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہے محروم کرے اسے عطا کرو. ہم کہتے ہیں اس نے مجھے نہیں بلایا, میں کیسے بلا لوں؟ اس نے میرے ساتھ بری بات کی, میں کیسے اچھی بات کر لوں؟ ارے جو محروم کرے اسے تم عطا کرو. ہمیں جنت چاہیے, ہمیں سخت حساب نہیں دے سکتے, معاف کر دو. محروم کر رہا ہے کوئی بات نہیں, آپ عطا کر دو, آپ دل ملا لو. دوسری بات میرے آقا نے فرمائی, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو. اگر کوئی ہم سے رشتہ داری کاٹ رہا ہے, ہمیں نہیں بلا رہا, کوئی بات نہیں, جا کے اس کو معافی مانگ لو. آپ کہ میں کیسے معافی مانگوں, غلطی تو اس کی تھی, کوئی بات نہیں, آگے بڑھو, معافی مانگ لو. اللہ معافی مانگنے والے کو بھی پسند کرتا ہے. پھر تیسری بات میرے آقا نے فرمایا, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. جو یہ 3 باتیں اپنا لے اللہ اسے جنت میں داخل بھی فرمائے گا, حساب بھی آسانی سے لے گا. اور سچ بتاؤ میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اگر یہ عادت ہمارے اندر آ جائے, کوئی مدری چینل کا ناظر مجھے ایسا سن رہا ہے جس نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, جس نے رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں, جس نے لوگوں سے تعلق ختم کیے ہوئے ہیں, جو انتظار میں ہے کہ کب موقع ملے میں بدلہ لوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں ختم کر کے رکھ دوں گا. آج یہ بیان سن رہے ہو, ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے, معاف کر دو. اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. اسے سینے لگا لو. کیا معلوم تمہارا یہ معاف کرنا, تمہارا یہ درگزر کرنا رب کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ رب کریم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, تمہیں اپنی عطا سے جنت میں داخل کر دے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں نے مختصر سے بیان میں آپ کو منافق کی 4 عادتیں بتائی ہیں. آج میں بھی یہ نیت کرتا ہوں, آپ بھی یہ نیت کرو کہ اب کبھی بھی اپنے اندر ان بری عادتوں کو نہیں آنے دوں گا. اور یہ جو جھوٹ ہے نا, یہ بعض اوقات گناہوں کی بنیاد بن جاتی ہے. جھوٹ چھوڑ دیں, بہت سارے گناہ چھوٹ جائیں گے. ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ, مجھے بدکاری, چوری, شراب نوشی اور جھوٹ کی عادت ہے اور میں ایمان لانا چاہتا ہوں.
لوگوں نے بتایا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں حرام کر رکھی ہیں، تو میں سب ایک ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان میں سے کسی ایک برائی سے منع کر دیں، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ بڑا عجیب سوال تھا۔ کہتا اتنی ساری بری عادتیں ساری کیسے چھوڑوں، اور ساری چھوڑوں گا تو آپ نے حرام کی ہوئی ہیں، ایک بات منع کر دیں میں ایمان لے آؤں گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی حکمت دیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ کو ترک کر دے۔ 5-6 بڑے گناہ کر رہا تھا، فرمایا جھوٹ ترک کر دے۔ عرض کرتا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، مسلمان ہو گیا۔ اب دربار رسالت سے فارغ ہو کر گھر گیا، شراب پینے کا خیال آیا ہے، شراب پینی ہے۔ تو پھر یاد آیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوں گا اور آقا پوچھیں گے شراب پی تھی تو کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ بولنے کا تو منع کیا ہے، شراب چھوڑ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اب اس کا خیال ہوا کہ بدکاری کروں، بے حیاء عورت کے پاس جاؤں۔ وہاں جانے لگا، پھر خیال آیا کہ بدکاری کر تو لوں گا، جب پھر دربار رسالت میں جاؤں گا پوچھیں گے بدکاری تو نہیں کی، جھوٹ بولنے کا تو منع کیا ہے، بدکاری چھوڑ دی۔ اب اس کو ایک ایک کر کے برے کام چوری کرنے کا ارادہ ہوا، پھر یہی خیال آیا، سارے گناہ چھوٹ گئے۔ صبح دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے جھوٹ سے روک کر مجھے پہ کتنا بڑا احسان کیا، جب میں جھوٹ سے بچا تو سارے گناہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ ہے جھوٹ اور یہ ہے سچ۔ سچ کو آنچ نہیں ہے۔ آج پکی نیت کر لو، زندگی کے کسی میدان میں نہ خود جھوٹ بولنا ہے نہ اپنے بچوں کو جھوٹ بلوانا ہے۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہم انڈیلیبریٹلی، غیر دانستہ اپنے بچوں سے جھوٹ بلوا رہے ہیں، بچپن سے پریکٹس کر رہے ہیں بچوں کو جھوٹ بلوانے کی۔ مثال کے طور پہ فون آیا کسی کا، کہتے بول دو ابو نہیں ہے گھر پہ۔ اب بچہ سن رہا ہے کہ ابا بول رہا ہے، ابا گھر میں بیٹھے، بولے نہیں ہے گھر میں۔ دروازے پر کوئی آیا، بولے جا کے کہہ دو ابو سو رہے ہیں۔ اب ابو بچے کو ہی بچپن سے ہی سکھا رہا ہے کہ بیٹا جب نہ ملنا ہو تو جھوٹ بول دو، جب گوٹ اٹک جائے تو جھوٹ بول دو۔ اب یہی بچہ بچپن سے ٹریننگ لے رہا ہے نا، اب جب بڑا ہوگا تو یہی ابا کو بھی گھماتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا تھا۔ اب بڑے ہو کر ابو کو بھی گھما رہے، نہیں میں ادھر گیا تھا، نہیں ابو میں یہ نہیں کرتا تھا، میں تو یہ کر رہا تھا، میں ادھر جاتا ہوں۔ ابا کو بھی گھما رہا ہے کہ ابا نے جھوٹا بنایا تھا۔ تو بچوں کو بھی صرف سچ بولنا سکھائیں، اور سچ بولنے میں کبھی کبھی پنشمنٹ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آپ کی یوں سمجھ لیں کہ جاب پر لیٹ ہو گئے، کٹوتی ہو جائے گی، کوئی بات 1-2 بار ہوگی، آئندہ آپ ٹائم پہ خود پہنچیں گے۔ تو جھوٹ بول کر پرابلم سالو نہ کریں، سچ بول کر عادتیں بہتر کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے یوں سمجھ لیجیے کہ عادتیں بھی بہتر ہوں گی، آپ کے ویل مینرڈ آپ ہو جائیں گے، اور لائف جو ہے وہ پراپر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے